السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ جدید فقہی مسائل میں آج سوال نمبر 62 کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جن نمازوں کے اوقات نہ آئیں، اسلام میں اکثر عبادتوں کی صحت میں اوقات کی زیادہ اہمیت ہے، یہاں تک کہ وہی عبادتیں غیر اوقات میں انجام دیے جائیں تو وہ باعث ثواب نہیں بلکہ باعث گناہ ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام نے اول دن سے اس پر کافی زور دیا ہے، لیکن اس کرۂ ارضی پر ایسے بھی ممالک موجود ہیں جہاں پر ان عبادتوں کو متعینہ اوقات پر ادا کرنا محال ہے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سورج کے طلوع و غروب کے اعتبار سے بعض علاقے غیر معتدل واقع ہوئے ہیں۔ اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ ممالک جہاں پر رات 2 گھنٹے کی ہوتی ہے، ایسی جگہوں پر مغرب اور عشاء کے لیے بہت کم وقت مل پاتا ہے، وہاں پر غروب شمسی کے بعد مغرب کی نماز اور آخری وقت میں عشاء کی نماز ادا کر لی جائے۔ نمبر 2، وہ علاقے جہاں پر 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، جغرافیہ کی اصطلاح میں اس کو منطقہ باردہ کہتے ہیں۔ چونکہ 21 دسمبر کو سورج کی روشنی عین خط جدی پر پڑ رہی ہوتی ہے، لہٰذا سورج کی روشنی قطب شمالی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس وقت قطب شمالی اور اس کے قریب کے علاقوں میں رات کا مستقل سلسلہ رہتا ہے، اور 21 جون آتا ہے تو سورج کی روشنی عین خط سرطان پر پڑ رہی ہوتی ہے، لہٰذا سورج کی روشنی قطب جنوبی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس وقت قطب جنوبی اور اس کے قریب کے علاقوں میں مستقل دن کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ نمبر 3، بعض علاقوں میں سورج غروب ہونے کے بعد شفق ڈوبنے سے پہلے ہی صبح صادق طلوع ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں عشاء کا وقت نہیں مل پاتا۔ پہلی صورت اور اس کا حکم واضح ہے، البتہ آخری دونوں صورتیں موضوع بحث ہیں۔ اس سلسلے میں پہلا اشکال یہ ہے کہ جن نمازوں کے اوقات ہی نہیں آئیں وہ نماز فرض ہوں گی یا نہیں۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ اگر فرض ہیں تو ان کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی۔ ان کے بارے میں فقہائے کرام کی 2 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ جن نمازوں کے اوقات نہیں آئیں ان کی فرضیت ساقط ہو جائے گی۔ دوسرا نقطۂ نظریہ یہ ہے کہ اس صورت میں بھی نمازوں کی فرضیت باقی رہے گی، اور یہی موقف راجح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علاقہ و مقام کی تفریق کے بغیر پورے روئے زمین پر رہنے والے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض قرار دی ہیں، لہٰذا کسی علاقے میں بود و باش اختیار کرنے کی وجہ سے نماز ساقط نہ ہوگی۔ نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے ظہور کے وقت ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی پر ایک صحابی کا سوال و جواب اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دن سال کے برابر ہوگا تو کیا اس روز ہمارے لیے 1 دن کی نماز ادا کر لینا کفایت کر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے نماز ادا کرو گے۔ حدیث نمبر صحیح مسلم حدیث نمبر 2937، باب ذکر الدجال۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ ایسے مقامات پر کس طرح نماز ادا کی جائے۔ کا جواب یہ ہے کہ اس سے قریب ترین جگہ جہاں حسب عادت شب و روز کا ظہور ہوتا ہو کہ اوقات کی رعایت کی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اسی مقام کے معتدل اوقات زمانہ کے لحاظ سے وقت کا اندازہ کر کے نمازیں ادا کی جائیں۔
قریبی مقام کی رعایت کی دو صورتیں ہو سکتی ہے، ایک یہ کہ بعین ہی وہاں نماز کا جو وقت ہو اسی وقت یہاں وہ نماز ادا کر لی جائے، یہ بعض حضرات کی رائے ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہاں دو نمازوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس وقفہ کے ساتھ دو نمازیں ادا کی جائیں، مثلا مغرب اور عشاء کے درمیان جتنا وقفہ ہوتا ہے، جہاں عشاء کا وقت نہ ملتا ہو وہاں صبح طلوع ہونے کے بعد اسی وقفہ کا لحاظ کرتے ہوئے عشاء ادا کی جائے، اور وہاں کا کم سے کم جتنا وقت ہوتا ہے اس کے بعد فجر ادا کی جائے۔ اسی طرح جہاں کئی مہینوں کا دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے وہاں بھی اس قریبی مقام کے مطابق وقفہ کے ساتھ نمازیں ادا کی جائیں گی۔ اس رائے کو رابطہ عالم اسلامی کے تحت قائم المجمع الفقہی الاسلامی مکہ مکرمہ نے اختیار کیا ہے۔ جدید فقہی مسائل جلد اول صفحہ 264، حوالہ جدید فقہی مسائل جلد اول 261، روضۃ الطالبین جلد اول صفحہ 292، مراقی الفلاح صفحہ 96، در المختار جلد دوم صفحہ 18، غایۃ المنتہی۔ سوال نمبر 63، اگر نماز پڑھنے کے بعد پھر اسی نماز کا وقت مل جائے؟ جواب، سفر زندگی کا ایک لازمی جز ہے، امیر و غریب، شاہد غدا، غرضے کے کوئی بھی شخص اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسلام نے سفر کے احکام سے روشناس کرایا ہے۔ آج وسائل مواصلات کی ترقی کی وجہ سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے نماز پڑھ کر نکلتے ہیں اور جہاں پہنچتے ہیں وہاں پر ابھی اس نماز کا وقت نہیں ہوا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص دوبارہ اسی نماز کو دوسرے ملک میں ادا کرے گا؟ جواب یہ ہے کہ اس نے جو نماز اپنے ملک میں ادا کی تھی اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک نماز کو دو بار پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہاں لوگ نماز ادا کر رہے ہو تو وقت نماز کا احترام کرتے ہوئے ادا کرنی چاہیے۔ سوال نمبر 64، اوقات نماز میں کیلنڈر کی رعایت۔ جواب، دنیا کی قدیم ترین تہذیب رومن تہذیب ہے، ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ ہر چاند کی پہلی تاریخ کو نئے مہینے کی پہلی تاریخ کا اعلان کیا جاتا تھا۔ آج بھی دنیا میں مختلف قسم کی تقاویم چلتی آ رہی ہیں جو سورج، چاند اور ستاروں کے مطابق وجود پاتی ہیں۔ اس وقت دنیا میں 3 قسم کے کیلنڈر ہیں جو عالمی سطح پر استعمال میں ہیں۔ نمبر 1 قمری کیلنڈر، نمبر 2 شمسی کیلنڈر، نمبر 3 شمسی و قمری کیلنڈر۔ اس دور میں اوقات صلاۃ کا تعین کیلنڈر سے ہوتا ہے اور کیلنڈر کی بنیاد جدید فلکیاتی علم پر ہوتی ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ وسائل اور ذرائع مقصود نہیں ہوتے، مطلوب خود مقاصد ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اوقات کی معرفت کی بنیاد طلوع و غروب، آفتاب، شفق اور آفتابی سایوں پر رکھی ہے۔ یہ اتنے مستحکم ہے کہ ان کے اندر تبدیلی تا قیامت ممکن نہیں، جبکہ وسائل و ذرائع کے اندر تبدیلی واقع ہوتی رہتی ہے۔ لہٰذا اوقات صلاۃ اور دیگر عبادات کے اوقات کی معرفت کے اصل ذرائع سورج اور چاند کی آمد و رفت ہی ہے، لیکن اگر دیگر ذرائع سے غالب گمان ہو جائے کہ مقررہ وقت آ پہنچا ہے تو اس پر عمل کر لینا کافی ہوگا۔ کیلنڈر کی یہی حیثیت ہے۔ سوال نمبر 65، ماہرین فلکیات کی اطلاع پر سورج اور چاند گرہن۔ جواب، سورج گرہن کو قدیم و جدید مذاہب میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ بعض مذاہب میں اسے منحوس سمجھا جاتا ہے، اور بعض کے نزدیک سورج کا گرہن لگنا اللہ تعالیٰ کی بندوں سے ناراضگی کا سبب ہے۔ زمین پر سورج گرہن اس وقت ہوتا ہے جب چاند گردش کے دوران سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے، جس کے بعد زمین سے سورج کا کچھ یا پھر پورا حصہ نظر نہیں آتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کی خصوصی نماز کا اہتمام فرمایا ہے۔ گہن کا اندازہ بعض دفعہ دیکھ کر ہوتا اور بسا اوقات گھنے بادلوں کی وجہ سے پہلے سے روشنی موجود نہیں ہوتی، اسی درمیان گہن لگتا ہے، جس کا اندازہ ماہرین فلکیات کی اطلاع سے ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسی صورت میں جب گہن نہیں دیکھ رہے ہیں نماز کسوف و خسوف پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں عرض یہ ہے کہ گہن کی نماز پڑھنے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے وجود کا یقین ماہرین فلکیات کی پیشین گوئی سے حاصل ہو جائے تب بھی اس نماز کا پڑھنا مسنون ہے۔ سوال نمبر 66، استقبال قبلہ سے مراد۔ جواب نمبر 66،
نماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ رو ہونا واجب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے فولی وجہک شطر المسجد الحرام وحیثما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 164۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف رک کر کے نمازیں ادا کی، پھر ہم کعبہ کی طرف پھیر دیے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 525۔ جو لوگ خانہ کعبہ کے سامنے ہوں ان کے لیے بعین ہی کعبہ کا استقبال ضروری ہے، اور جن لوگ کے سامنے خانہ کعبہ نہیں ان کے لیے جہت کعبہ کا استقبال درست ہے، کیونکہ یہی ان کی استطاعت میں ہے اور اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سے دوسرے افق کے درمیان ساری جہت قبلہ ہے، یعنی تھوڑا سا دائیں بائیں انحراف غلط نہیں ہے۔ ترمذی حدیث نمبر 342، ابن ماجہ حدیث نمبر 1011۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب فرماتے ہیں لیکن جہت کعبہ کے استقبال کس حد تک ضروری ہے اور کعبۃ اللہ سے کتنا انحراف نماز کے درست ہونے میں رکاوٹ ہے، تو اس سلسلے میں 2 رائے مشہور ہیں، اور جس پر اہل علم نے فتویٰ دیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر عین کعبہ سے 45 درجہ سے زیادہ انحراف ہو جائے تو نماز درست نہیں ہوگی، اور اگر 45 درجہ اس کے اندر انحراف ہوا تو نماز درست ہو جائے گی۔ اگر مکمل انحراف یعنی 45 درجہ زیادہ ہو جائے کہ چہرہ کا کوئی حصہ کعبہ کے سامنے، تو قبلہ کے استقبال جو نماز کے درست ہونے کے لیے شرط ہے بالاجماع نہیں پایا جائے گا، اور جب شرط نہیں پائی جائے تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا، جبکہ بعض حضرات نے 24 درجے سے زیادہ انحراف کو نماز کے لیے مفسد مانا ہے، اس لیے احتیاط یہ ہے کہ 24 درجے سے زیادہ انحراف نہ ہو۔ جدید فقہی مسائل جلد اول صفحہ 266۔ مولانا موصیف کی رائے محل نظر ہے، کیونکہ 24 اور 45 درجے انحراف سے کمی و بیشی میں بھی نماز صحیح ہو جائے گی، کیونکہ عدم صحت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر صف لمبی ہو تو ایسے مقتدیوں کی نماز کی صحت پر اتفاق ہے، حالانکہ بہت سارے مقتدیوں کا چہرہ عین کعبہ سے ہٹا ہوگا۔ اسی طرح مابین المشرق والمغرب کا تقاضا یہ ہے کہ ایک افق سے دوسرے افق کے مابین قبلہ ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص استدبار کعبہ یا اس کو اپنے بغل میں نہیں کرتا بلکہ قبلہ سے تھوڑا ہٹا ہے تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حدیث نمبر 144، بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر 144، صحیح مسلم حدیث نمبر 264، ابو داؤد حدیث نمبر 9۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ چونکہ اس حدیث کے راوی ہیں اور وہ اس کے مفہوم کو بہتر سمجھتے تھے، اور ان کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ دونوں افق اور کنارے کو قبلہ سمجھتے تھے، اس وجہ سے گھوم جاتے تھے۔ اسی طرح نماز کے لیے بھی دونوں کناروں کو قبلہ مانا جائے گا۔ سوال نمبر 67، قبلہ نما کی شرعی حیثیت۔ جواب، قبلہ نما ایک آلہ ہوتا ہے جس کے وسیلے سے قبلے کی سمت معلوم کرتے ہیں۔ اس میں ایک پرزہ ہوتا ہے جس کا رخ قبلے کی جانب ہوتا ہے۔ نماز کی شرطوں میں سے ایک اہم شرط قبلہ کا استقبال ہے۔ کعبہ جن کی نگاہوں کے سامنے نہ ہو ان کے لیے یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بعینی قبلہ ان کے سامنے پڑے، بلکہ یہ بات کافی ہے کہ ان کی نماز قبلہ کی جہت میں ہو، اور استقبال قبلہ میں ہر اس صورت پر عمل کر لینا کافی ہوگا جس میں جہت کعبہ کے استقبال کا غالب گمان حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اس بات کو کافی قرار دیا گیا کہ پہلے سے تعمیر شدہ مسجدوں اور محرابوں کو بنیاد بنا کر یا ستاروں کو دیکھ کر سمت قبلہ کی تعین کی جائے۔ جہت کعبہ دلیل سے سمجھی جا سکتی ہے۔ شہروں اور دیہاتوں میں صحابہ و تابعین کی نصب کی ہوئی محرابیں ہمارے لیے دلیل کے درجے میں ہیں اور ہمارے ذمہ اسی کی پیروی ہے۔ پھر اگر یہ محرابیں نہ ہو تو اس مقام کے لوگوں سے قبلہ کی بابت دریافت کر لینا چاہے، اور جہاں تک سمندروں اور صحراؤں کی بات ہے تو وہاں قبلہ کے لیے تاروں سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ الفتاوی الہندیہ جلد اول صفحہ 63۔ اسی طرح قبلہ نما بھی گمان غالب پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، لہذا اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال نمبر 68، سمت قبلہ کے سلسلے میں غیر مسلم کی خبر۔ جواب، آج کل بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، مثلا ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ وغیرہ، جہاں پر قبلہ کی سمت کا اندازہ نہیں ہوتا اور نہ ہی
کوئی ایسا مسلم شخص ملتا ہے جو قبلہ کی رہنمائی کر دے۔ ایسی صورت میں کیا کسی غیر مسلم سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ پچھم کا رخ کون سا اور اس کا غالب گمان ہو کہ اس نے صحیح جواب دیا ہے تو کیا اس کی خبر پر یقین کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اس بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کافر کی خبر پر یقین کیا جائے؟ تو صحیح موقف یہ ہے کہ اگر غالب گمان ہو کہ وہ سچ بول رہا ہے تو قبول کیا جائے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور پھر بدر کی طرف روانہ ہوئے تو اچانک انہیں قریش کے اونٹ ملے جن پر وہ پانی ڈھو رہے تھے۔ ان میں بنی حجاج کا کالے رنگ کا ایک غلام بھی تھا۔ صحابہ نے اسے پکڑ لیا اور اس سے تفتیش کرنے لگے کہ ابو سفیان کہاں ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس کے معاملے کی کوئی خبر نہیں، لیکن یہ اہل قریش آئے ہیں، ان میں ابو جہل، ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ و شیبہ اور امیہ بن خلف بھی ہیں۔ جب وہ صحابہ کو یہ بات کہتا تو اسے مارنے لگے، بس وہ کہتا مجھے چھوڑو بتاتا ہوں۔ جب اسے چھوڑ دیتے تو کہتا اللہ کی قسم مجھے ابو سفیان کا کوئی علم نہیں، لیکن یہ اہل قریش آئے ہیں، ان میں ابو جہل، ربیہ کے دونوں بیٹے عتبہ و شیبہ اور امیہ بن خلف بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سب سن رہے تھے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب وہ تمہیں سچ کہتا ہے تو تم ماننے لگتے ہو اور جب جھوٹ بولتا ہے تو اسے چھوڑ دیتے ہو۔ یہ قریش کے لوگ ابو سفیان ہی کو بچانے کے لیے آئے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2681۔ اس حدیث سے معلوم ہے کہ اگر غیر مسلم کی خبر کی صداقت کا غالب گمان ہو تو اس کو لیا جائے گا، کیونکہ اگر لینا درست نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے۔ سوال نمبر 69 اور اس کا جواب۔ ٹرین اور بس میں استقبال قبلہ۔ جواب: موجودہ دور کی برق رفتار سواریوں میں ٹرین ہے اور ٹرین کا مسافر بسا اوقات لمبی مسافت طے کرتا ہے۔ اس دوران نہ تو وہ ٹرین رکوا سکتا ہے اور نہ ہی وہ ٹرین سے اتر کر نماز ادا کر سکتا۔ ایسی صورتحال میں اسے نماز ٹرین میں ادا کرنی ہوگی، کیونکہ نہ ادا کرنے کی صورت میں قضا ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص ٹرین میں نفلی نماز ادا کر رہا ہے تو اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف اس کی سواری ہے۔ فقہ السنہ جلد اول صفحہ 144 میں لکھتے ہیں کہ سوار کے لیے جائز ہے کہ حالت سواری میں نفل نماز ادا کر لے اور رکوع و سجود اشارے سے کرے اگر آسانی سے ممکن نہیں۔ اس صورت میں اس کا سجود و رکوع کی نسبت کچھ جھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اب اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف اس کی سواری کا رخ ہے۔ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ سواری پر نماز ادا کر رہے ہیں اور جس طرف کو جا رہی تھی سواری اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور تھا۔ بخاری حدیث نمبر 1104، صحیح مسلم 701۔ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ سلف صالحین اپنی سواریوں پر جس طرف بھی ان کا رخ ہوتا نماز پڑھ لیتے تھے۔ بقول ابن حزم رحمہ اللہ یہ صحابہ و تابعین کی سفر و حضر میں اور اپنے ٹھکانوں میں عمومی روش کا بیان ہے، لیکن اگر فرض نماز ادا کرنی ہے تو اس کے لیے آغاز کے وقت اور دوران نماز استقبال ضروری ہے۔ اگر حالت نماز میں قبلہ بدل جائے تو اسی طرف گھوم جائے، اور اگر اثناء صلاۃ پتہ چلے کہ ٹرین کا رخ بدل چکا ہے تو وہیں سے اپنی نماز قطع کیے بغیر قبلہ کی طرف ہو جائے اور غیر قبلہ پڑھی ہوئی رکعتیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر بھیڑ بھاڑ اتنی ہو جیسا کہ مشاہدہ ہے اس کے لیے مڑنا مشکل ہے تو اسی حال میں نماز پڑھ لے گا۔ رہی بات بسوں کی تو اگر وہ قبلہ کی طرف نہیں چل رہی ہیں تو اس کے اندر استقبال قبلہ مشکل ہے، لہٰذا ایسی صورت میں اگر وہ اتر سکتا ہے تو اتر کر پڑھ لے، اور اگر یہ مشکل ہے اور اسے معلوم ہے کہ اترنے کے بعد جمع بین الصلاتین کر سکتا ہے تو اترنے کے بعد جمع بین الصلاتین کر کے پڑھ لے، اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو وہ غیر قبلہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظ اللہ فرماتے ہیں البتہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لیا جائے۔ جدید فقہی مسائل جلد اول صفحہ 276۔ مولانا موصوف کی یہ بات محل نظر ہے، کیونکہ اگر وہ فاتقوا اللہ ما استطعتم سورہ تغابن 16، اسی طرح لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سورہ بقرہ آیت نمبر 286 پر عمل کرتے ہوئے اس نے اگر نماز ادا کر لی تو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو آج کے درس میں جواب نمبر 62 سے 69 تک کا جواب دیا گیا۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔